بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتویں جماعت، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ہمارا سبق ہے وصال۔ وصال کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کیا ہوا۔ وصال کا اصل مطلب ہوتا ہے ملنا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ مل گئے اس دن، تو اس لیے اس کو وصال کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 صفر سن 11 ہجری کو علیل ہو گئے۔ علیل کا مطلب بیمار ہو گئے، لیکن علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت خود ہی فرماتے رہے۔ علالت کا مطلب ہوتا ہے بیماری۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ یہ ہے جنت البقیع کا قبرستان، اور سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہے، یعنی بالکل مسجد نبوی کے قریب ہے یہ قبرستان۔ وہاں سے واپسی پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ جب تک آمد و رفت کی قدرت رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بروا کر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اب افاقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 3 دن تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ خطبہ مبارک سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ ترکہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کا مالک ہو تو اس کی وفات پھر ہو جائے تو وفات کے بعد وہ مال ترکہ کہلاتا ہے اور یہ ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال وہ بیت المال میں جمع ہو گیا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوا، یعنی عوام الناس جو عام لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے خرچ ہوا۔ وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہوگی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرے مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سحر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ بڑا رفیق اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اب اللہ رب العزت سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 63 ایئر۔
وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہائی غمگین ہو گئے۔ بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا یقین آ گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ اب آتے ہیں جی مشق کی طرف۔ پہلا سوال تفصیلی جواب دیں۔ الف، علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا فرمایا؟ تو یہ ہے اس کا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ با، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر کہاں گئے اور کیا کام کیا؟ یہاں سے شروع کریں گے اس سوال کا جواب اور یہ چلا جائے گا یہاں تک، یہ دوسرے سوال کا جواب۔ جیم، وصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ تحریر کریں۔ تو یہاں سے شروع کریں گے اور یہ پیراگراف کے آخر تک، یہ تیسرے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے جی مختصر جواب دیں۔ الف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ با، طبیعت سنبھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے مسجد تشریف لائے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ جیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیا کیفیت تھی؟ جواب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صدمے سے دوچار تھے، غمگین ہو گئے تھے۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ ہاں، وصال کے بعد کن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ تیسرا سوال خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ چوتھا سوال درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ با، آپشن ہے 63 سال۔ با، وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ام المؤمنین کے حجرے میں تھے؟ با، آپشن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ الف، آپشن ہے 11 ہجری۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں بیمار ہوئے؟ با، آپشن ہے سفر۔ ہاں، وصال کے وقت کس صحابی نے امت مسلمہ کو سنبھالا؟ الف، آپشن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا ہوا اختتام۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔